اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، جز 2۔ جز یعنی پارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پارہ نمبر 2، رکو نمبر 31، آیت نمبر 236۔ الحمدللہ ہم نے 236 سے لے کر 239 تک مکمل کر لیے، 239 تک۔ انشاءاللہ آج ہم پہلے آگے کی آیتیں کر لیتے، دین ول انشاءاللہ ریوائز دا ہول رکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 240 سے ہم بگن کرتے ہیں، آیت نمبر 240۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ زوم کر لیجئے گا، جیسے آپ اگر آپ لوگوں کو چھوٹا دکھائی دے رہا ہو تو یو کین زوم دا اسکرین انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 240۔ والذین یتوفون، و اور حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو اور الذین وہ لوگ جو، اس میں موصول کہا جاتا ہے، اس کو ریلیٹو پروناؤن ہے۔ الذین وہ لوگ جو، و اور الذین وہ لوگ جو، یتوفون، یا یتان کا یا ہے، یا تا الف اور نون، یتان یا یعنی وہ، تا یعنی تم، تا یعنی تم یا پھر وہ، دونوں ترجمے ہوتے ہیں تاکہ، الف یعنی میں اور نون یعنی ہم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ یتان کیا ہے؟ یہ مضارع ہے، یعنی امپرفیکٹ ٹینس ہے، اور حال اور مستقبل دونوں کے لیے یہ یتان جو ہے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب لفظ کوئی بھی ورب جو ہے، فعل جو ہے یتان سے شروع ہو تو ہم نے ترجمہ اس طرح سے کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہ یتوفون یا سے شروع ہو رہا ہے، تو اب ہم ترجمہ وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ واو نون اونا آ جائے گا، اونا آ جائے گا پلورل کے لیے، سب کے لیے، تو یتوفون یا وہ، واو نون سب، توفا، توفا کا مطلب ہوتا ہے وفات پا جانا، ٹھیک ہے، انتقال کر جانا۔ یتوفون وہ سب لوگ جو وفات پا جائیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے واو فا یا، واو فا یا، وہ سب لوگ جو وفات پا جائیں، اور وہ لوگ وہ سب جو وفات پا جائیں، ٹھیک ہے۔ منکم، من سے حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، من سے۔ اچھا، یتوفون اس پیسو، وفات پا جائیں، ٹھیک ہے۔ پیسو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجہول، تو یہاں پر یہ مجہول ہے، کیسے پتا چلا ہمیں مجہول ہے؟ کہ یا کے اوپر پیش ہے اور آگے بھی زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیش اور زبر کا جو کمبینیشن ہوتا ہے یہ مضارع یعنی مجہول کا کمبینیشن ہوتا ہے، پیش اور زبر، ضمہ اور فتحہ۔ تو یہاں پر پیش آ رہی ہے یا کے اوپر، اور واو کے اوپر جو ہے زبر ہے، فتحہ ہے، تا کے اوپر بھی فتحہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو ہے اونا جو ہے پلورل کے لیے ہے، یتوفونا وہ سب جو وفات پا جائیں، اور وہ لوگ وہ سب جو وفات پا جائیں، منکم من سے، تم میں سے، کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، کم یعنی یو آل، تم سب، من سے پرپوزیشن ہے، حرف جر ہے، من یعنی سے، تم میں سے، وَيَذَرُونَ و دوبارہ سے آ گیا حرف جر، اور سوری حرف جر نہیں، حرف عطف ہے، کنجنکشن، واو یعنی اور، یذرونا دس از آلسو اسٹارٹنگ فرام یا، ٹھیک ہے، یتان والا یا یعنی وہ، یہاں پر بھی یا یعنی وہ ہے، یہاں پر بھی یا یعنی وہ، اونا یعنی سب، اونا یعنی سب، ٹھیک ہے۔ پلورل کی بات ہو رہی ہے، جمع کی بات ہو رہی ہے، یا وہ، واو نون سب، بیچ میں کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ زال اور رو، تو اس کا روٹ لیٹرز ہیں واو زال رو، سوری واو زال رو، وزرا، وزرا کا مطلب ہوتا ہے ٹو لیو، چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وزرا میں واو ویک لیٹر ہے، حرف علت، حرف علت ہے تین، واو الف واو یا، یہ تینوں حرف علت ہیں، ویک لیٹرز ہیں، ویک واولز ہیں۔ ویک کا مطلب ہوتا ہے کمزور، تو ان کو کوئی کبھی آ کے ہٹا دیتا ہے پوری طرح سے، کبھی کبھی یہ ایک دوسرے کی جگہ کو ریپلیس بھی کر لیتے ہیں، اس طرح سے حمزہ کی جگہ واو کی جگہ، واو کی جگہ پر یا آ جائے گا، یا کی جگہ پر الف حمزہ آ جائے گا، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ پوری طرح سے اس کو غائب کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں وزرا میں سے واو غائب کر دیا،
दिस वाव इज फॉर हरफ आतफ, ये वजरा का वाव नहीं है, ठीक है। वाव यानी और, या वो, वाव नून सब, वजरा वो सब छोड़ जाएं, ठीक है, यानी पीछे, दे लेफ्ट बिहाइंड। तो वाव और, दे लीव बिहाइंड, एक्चुअली प्रेजेंट टेंस है। वह और अल्लजीना वो लोग जो युतवफ़ौना या वो, वाव नून सब, तवफ़ा वफात पा जाएं, इंतकाल कर जाएं, मिनकुम तुम में से। मिन हरफे जर है इसलिए हम उल्टा पढ़ रहे हैं, ठीक है। उर्दू में हमेशा जब हरफे जर आ जाता है तो हम उल्टा पढ़ते हैं। ओहो, अल्लाहु अकबर। हाँ जी, मिन हरफे जर है, प्रपोजिशन है, इसलिए हम कुम को पहले पढ़ लेंगे उर्दू में और फिर मिन को पढ़ेंगे। कुम तुम, मिन से तुम में से। अच्छा, ये जो कुम है ना, इट इज प्लूरल फॉर्म, जैसे हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो तुम सब पर सलामती हो। आप अगर एक को भी कहते हैं ना, तो एक के अगर हमने किसी को ताजीमन कहना होता है, इज्जत के तौर पर कहना होता है, तब भी हम प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं अस्सलामु अलैका, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि आप एक मर्द पर या आप एक औरत पर सलामती हो। लेकिन जब आप प्लूरल फॉर्म में कहते हैं तो एक इज्जत के लिए भी होता है और एक प्लूरल के लिए भी होता है। तो यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, और जब आप एक शख्स को भी सलाम करते हैं तो आप क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। तो इसका मतलब आप इज्जत, ताजीमन आप उसको कह रहे हैं, ठीक है, ऑनररी तौर तौर पर। वह और अल्लजीना वो लोग जो युतवफ़ौना वो सब वफात पा जाएं, इंतकाल कर जाएं, मिनकुम तुम में से, वयज़रूना वह और, या वो, मानून सब, वज़रा छोड़ जाएं, वो सब जो छोड़ जाएं। अच्छा, ये पॉइंट याद रखें, जहां पर भी हरफे इल्लत होगा, बस वहीं के आपको रूट लेटर याद करने पड़ते हैं। अदरवाइज बाकी सारी जगह पर रूट लेटर जो होते हैं ना, आपकी आंखों के सामने होते हैं। यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा वफात वाला, इसमें भी क्या है, रूट लेटर वीक वॉवल से बना हुआ है। देखें, वाव, फा, या, वफा। तो यहाँ पर भी देखें या जो है गायब हो गया, क्यों, बिकॉज इट इज वीक वावल। तो इस तरह से होता है कि जब आप, वाव भी गायब है, देखिए शुरू का, नहीं नहीं है, दरमियान दरमियान में है, वाव है, फा है, बट या नहीं है। तो या क्यों गायब हो गया, बिकॉज इट इज वीक वावल, वीक यानी कमजोर है। कमजोर है तो कोई भी आता है और इनको हटा देता है, तो ये हट जाते हैं। युतवफ़ौना वो वफात पा जाएं, मिन कुम मिन से, कुम तुम में से, वयज़रूना वह और, या वो, वाउनून सब, वज़रा छोड़ जाएं, अज़वाजन अज़वाजन का रूट वर्ड है ज, वाव, जीम। अब देखें इसके अंदर कोई भी अज़वाजन में वीक वॉवल है, तो अब आपको देखें यहाँ पर वाव जो है दिखाई दे रहा है, तो कभी रह जाते हैं, कभी हट जाते हैं, कभी जगह को रिप्लेस कर लेते हैं। अभी हम आगे और भी वर्ड देखेंगे तो उसके अंदर उनके रूट लेटर जो है पूरे पूरे इंटैक्ट आपको दिखाई देंगे। इसमें भी दिख रहा है ज, वाव, जीम, है ना। तो यहाँ पर अजवाज इज द प्लूरल ऑफ जौजा। जौजा बीवी, अजवाज बीवियां, ठीक है, प्लूरल है। अजवाजन बीवियां, ब्रोकन प्लूरल है। अगर आप लोगों ने ग्रामर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा, दिस इज जमा मुकसर, दैट इज ब्रोकन प्लूरल। अजवाजन बीवियां छोड़ जाएं, और वो लोग वो सब जो वफात पा जाएं तुम में से, और वो सब छोड़ जाएं बीवियां। वसीयतुन, वसीयतुन, सॉरी, वसीयतन, वाव, स्वाद, या, वसी, इसका रूट वर्ड है वाव, स्वाद, या। वसिया यानी वसीयत कर जाएं, यानी दे शुड मेक अ विल, उनको एक मतलब वसीयत बनानी होगी। क्या वसीयत बनानी होगी, अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ जी, वसीयतुन, वाव, स्वाद, या, इसका रूट वर्ड है वसिया, यानी विल बनानी होगी, वसीयत बनानी होगी। ली अजवाजिहिम, ली हरफे जर है। यहाँ पर तीन अल्फाज हैं, एक्चुअली देखा जाए दिख तो एक रहा है बट तीन है। ली अलग है, अजवाज अलग है, हिम अलग है। तो ये अजवाज वर्ड तो हमने यहाँ पर देख लिया। ली मतलब लिए, ली हरफे जर है, प्रपोजिशन है। ली का मतलब होगा फॉर, लिए, ठीक है। और अजवाज, इसका रूट लेटर है जा, वाव, जीम, जौज। अजवाज यानी बीवियां,
بیویاں لیے، اور ہم ان کی بیویوں کے لیے، ٹھیک ہے، ہم ان کی دیر. تو یہ دیکھیں کم آ گیا، کم یعنی تم سب، ہم یعنی وہ سب، یاد رکھیں، کم یعنی یو آل، اور ہم یعنی دے آل. یو آل تم سب، دے آل وہ سب. تھرڈ پرسن جب ہوتا ہے نا جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے تو ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں وہ سب. اب سامنے جو ہوتا ہے اس کو تم کہتے ہیں، تو کم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ. someone is writing on the board. چلیں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یتوفون وصیتن، وصیت کر جائیں، کس کے لیے؟ لازواجہم، ان کی بیویوں کے لیے. لیے حرف جر ہے، پرپوزیشن. ازواج بیویاں، ہم ان کی، دیر وائفز، ٹھیک ہے، ان کی بیویوں کے لیے. ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ہم کا مطلب ہوگا، اچھا کبھی ہم ہوگا اور کبھی ہم ہوگا، دونوں کا میننگ سیم ہے، ٹھیک ہے. کبھی ہم آ جائے یا ہم آ جائے ایک ہی مطلب ہوتا ہے. وہ پڑھنے کی آسانی کے لیے ہم پڑھ لیا جاتا ہے ہم کی بجائے، ٹھیک ہے. تو وصیت کر جائیں، لازواجہم، ان کی بیویوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے. اب آگے کیا وصیت کر جائیں؟ متاعن. متاعن میم، اب دیکھیں یہاں پر جو روٹ ورڈ ہے میم تا عین، متا، یہ روٹ ورڈ ہے. اس میں بالکل پراپرلی آپ کو تینوں ورڈز دکھائی دے رہے ہیں، میم تا عین، بیکاز دس از واٹ، یہ اسٹرانگ ورڈز کا ہے، اسٹرانگ لیٹرز کا ہے، کانسوننٹس کا ہے، ٹھیک ہے. میم تا عین، ان میں سے کوئی بھی ویک لیٹر نہیں ہے. تو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی کوئی بھی روٹ لیٹر ویک لیٹر نہیں ہوگا تو آپ کو وہ پورا روٹ لیٹر آپ کو اس ورڈ میں دکھائی دے گا، چاہے وہ جس فارم میں بھی آ جائے. وہ تینوں ورڈ آپ کو الگ الگ طریقے سے ہوں گے. دیکھیے کل ہم نے پڑھا تھا متعو، متعو انہیں متا دے دو، اس کے اندر دیکھیں کون آ رہا ہے نا، میم تا عین، متعوہن، ان کو متا دے دو، ان کو کیا دے دو؟ کچھ نہ کچھ دے دو. کہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جب تم اپنی بیویوں کو وداؤٹ ٹچنگ دیم، یعنی کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے اور تم ان کو طلاق دے رہے ہو، مہر فکس نہیں ہوا ہے، تو تم کچھ نہ کچھ دے دو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. تو متعو یعنی ہم نے وہاں پر بھی متا پڑھا. متا کا مطلب ہوتا ہے سامان، کچھ نہ کچھ پروویژن، کچھ نہ کچھ دے دینا، ٹھیک ہے. متا ان سامان، پروویژن. الالحولی، الا طرف، طرف یعنی تک، طرف یا تک. الا یعنی ٹو، ٹوورڈز، ٹوورڈز تک، تک، تلک، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں الا کے، ٹھیک ہے. الا مطلب تک. اور حول، اچھا الا از آلسو پرپوزیشن حرف جر. حولن، حولی، حولی کہا جائے گا سال کو. اچھا اس سے پہلے ہم نے پڑھا حولینی، حولینی، عینی آنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ دو. تو ہم نے پڑھا تھا کہ رضاعت کی مدت جو ہے حولینی کاملینی، دو مکمل ایئرز رضاعت ہوگی. دا سکلنگ پیریڈ، جو فیڈنگ پیریڈ ہے، جو رضاعت کرواتی ہے ماں اپنے بچوں کو، اولادوں کو، تو وہ شیر خوار بچے کی جو مطلب دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ 2 سال. تو ہم نے پڑھا حولینی، 2 سال. یہاں پر آ رہا ہے حول، جسٹ حول آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے 1 سال. تو کیا مطلب یہاں پر کیا گرامر کلیئر ہوتا ہے ہمارے پاس؟ جب بھی آپ کو کسی چیز کو آنی اور عینی لگا دیتے ہیں تو وہ 2 بن جاتا ہے، آنی عینی نکال دیتے ہیں تو وہ سنگل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو حولن، حولی مطلب 1 سال، اور حولینی 2 سال. وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وصیت کر جاؤ ان کی ازواج کے لیے، اپنی ازواج کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے.
متاعن سامان، الا حولی ایک سال تک کے لیے کیا ہونا چاہیے، ان کا کھانا کپڑا سب ہونا چاہیے. غیر غیر وداؤٹ بغیر، غیرہ بغیر، اخراجن نکالے بغیر، انہیں نکالے بغیر، یعنی گھروں سے ان کو نہ نکالیں اور ان کے لیے وصیت کر جائیں ایک سال تک کے نان و نفقہ کی. جیم، اس کا روٹ ورڈ ہے خورجا. یہ بھی اسٹرانگ ورڈز ہیں، مطلب اس میں کوئی ویک واول نہیں ہے، کانسوننٹس ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر خورجا آپ کو صاف دکھائی دے گا. چاہے جس فارم میں بھی آ جائے، خورجا اپنی جگہ سے نہیں لیں گے، یہ ان کو ہونا لازمی ہے ہر ورڈ میں. ٹھیک ہے، تو خورجا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایگزٹ، نکلنا. اخراجن نکالنا. اچھا یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں، ایک اور پوائنٹ، خرجا کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، خود نکل جانا. اخراج کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، کوئی اور آپ کو نکالے تو اخراج ہوگا. ٹھیک ہے، تو خرجا اور اخراج دونوں میں فرق ہے. تو خراجہ بھی ورڈ آتا ہے قرآن میں، اخراج بھی ورڈ آتا ہے. اخراج کا مطلب ہے نکالنا، بغیر نکالے. اب ہم شروع سے دیکھتے ہیں. اور وہ لوگ وہ سب جو وفات پا جائیں تم میں سے، اور وہ سب چھوڑ جائیں بیویاں، وصیت کر دیں، یعنی شوہروں کو مطلب وہ دی جا رہی ہے، کمانڈ ہے یہاں پر، حکم ہے، وصیت کریں ان کی بیویوں کے لیے، ان کی یعنی ان کی، وہ جو مرنے والے ہیں ان کی یعنی اپنی بیویوں کے لیے، سامان ایک سال تک کے لیے، ایک سال تک. یعنی یہ بھی ہم الٹا پڑھ رہے ہیں کیونکہ الا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، تو حول پہلے پڑھ لیں گے آپ، الا بعد میں پڑھیں گے. ایک سال تک متاعن سامان دے، غیر اخراجن بغیر نکالے، انہیں گھروں سے نکالے بغیر ان کو ایک سال تک نان و نفقہ دیں. فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر، ان اگر، فَإِنْ پھر اگر، یہ بھی حرف عطف ہے، کا مطلب ہوتا ہے سو، اگر، سو، ان اگر، پھر اگر، خرجنا، خرجا. دیکھیں اب یہ واپس سے وہی چیز آ گئی، جب بھی روٹ لیٹر کون سا ہے، روٹ لیٹر یہاں پر خرجا، یہ روٹ لیٹر ہے نا. اور جب بھی روٹ لیٹر کے لاسٹ لیٹر پر سکون ہو، آگے نون کے اوپر فتحہ ہو، تو اس کا مطلب ہے یہ فیمیل پلورل ہے. سکون اور نون کے اوپر فتحہ اس طریقے کے اس فارم میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ فیمیل پلورل ہے. اور اونا آ جائے تو میل پلورل ہے، میل کی جمع ہے، جمع مذکر ہوگا تو اونا آ جائے گا، جمع مؤنث ہوگا تو نون کے اوپر فتحہ ہوگا، اور اس سے پہلے لاسٹ لیٹر، روٹ لیٹر کے لاسٹ لیٹر پر سکون ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر خرجا، خرجا مطلب نکلنا، خرجنا وہ نکلیں، وہ سب عورتیں نکل جائیں، بیکاز اٹ از فیمیل پلورل. تو ہم سب کا ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ پلورل کی بات ہو رہی ہے، جمع کی بات ہو رہی ہے. خرجنا پھر ان اگر، خرجنا وہ سب نکل جائیں، خرجنا وہ سب نکل جائیں کہاں سے، ان کے گھروں سے. پھر لا نہیں، خرجا نکل جائیں، نون وہ سب عورتیں، پھر لا نہیں، لا نیگیٹو پارٹیکل ہے، فلا تو نہیں، جناح کتنی مرتبہ آ گیا نا اب تک الحمدللہ آپ لوگوں کو یہ ورڈ یہ پوری طرح سے یاد ہو چکا ہوگا. لا جناح، نہیں کوئی گناہ، نہیں کوئی حرج، نہیں ہے کوئی گناہ، نہیں ہے کوئی بلیم، ہے نا. جیم نون ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، جیم نون ہا، نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم، علی پر، کم تم سب پر، کم یہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے، اور من علی جو ہے حرف جر ہے. آج کی آیت میں بڑے سارے حرف جر آئے ہوئے ہیں نا، تو یہاں پر نوٹ کر سکتے ہیں، دیکھیں کتنے سارے حرف جر ہے. من حرف جر ہے، من مطلب سے، فرام. لی حرف جر ہے، لی مطلب فور، لیے. الا حرف جر ہے، الا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ورڈ. پھر اس کے بعد where is the another one, this. الا حرف جر ہے، الا کا مطلب ہے on، upon، اوپر، پر. ٹھیک ہے، الا پر، کم تم پر، تم سب پر. فی، اب دیکھیں ایک اور نیا حرف جر آ گیا، فی میں.
اٹیچ پروناؤن. ہمارے پاس عربی زبان میں صرف حرف جر 17 ہیں اور آج کی آیت میں ہمارے پاس اراؤنڈ 5 حرف جر آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, all ٹوگیدر اگر کاؤنٹ کیا جائے تو عربی زبان میں صرف 17 حرف جر ہے. 5 حرف جر آج کور کیا ہم نے. فلا پھر نہیں, جناح کوئی گناہ, علیکم علا پر, تم پر, فی میں, کس میں, ما جو, فعلنا یہاں پر روٹ لیٹر ہے فا عین لام, فعل, اور پھر لاسٹ لیٹر پر ہے سکون اور اس کے بعد ہے نون کے اوپر فتحہ. پھر سے وہی کنڈیشن ہو گئی. تو کیا مطلب ہے, فیمیل پلورل کی بات ہو رہی ہے, جمع مؤنث کی بات ہو رہی ہے. تو فعلنا وہ سب کریں. ٹھیک ہے, اور فعل کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈو سم تھنگ. تو یہاں پر فعلنا وہ سب کریں, فی میں, انفسہن, انفس اس کے روٹ لیٹر ہے نون فا سین, اور یہ نفس کا پلورل ہے, نفسن, انفسن, نفسن یعنی ایک جان, انفس یعنی جانے, انفس سیلف, اچھا سیلف کو بھی کہا جاتا ہے نفس. ٹھیک ہے, فعلنا پھر وہ سب, فی میں ما جو, فعلنا وہ سب عورتیں, فعلا کریں, فی انفسہن فی میں, انفس نفسوں, ہننا ان کی نفسوں میں, ان کی نفسوں میں مطلب اپنی نفسوں کے بارے میں, اپنے بارے میں, for themselves. تو یہاں پر ہننا is the feminine form of ہم, وہ سب مرد, ہننا وہ سب عورتیں, they all males, they all females, وہ سب مرد, ہم وہ سب مرد, وہ سب عورتیں, ہننا, اور ہم کو ہم بھی بنا سکتے ہیں, ہننا کو ہننا بھی بنا سکتے ہیں. they both are same, صرف زبر اور پیش کا فرق ہے, ضمہ اور کسرہ کا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں کا میننگ لیکن بالکل سیم ہے. فی میں, انفسہن ان کے نفسوں میں, اپنی نفسوں کے بارے میں, اپنے بارے میں. ٹھیک ہے, انفس نفسوں, ہنا ان کی نفسوں میں, ان کی نفسوں کے بارے میں, من سے, معروف, عین را فا, اس کا روٹ ورڈ ہے عرفہ, عرفہ یعنی بھلے طریقے سے, معروف طریقے سے, اچھے طریقے سے, فیئر مینر میں, جو بھی مطلب عزت کے راستے سے وہ اگر جو بھی کرنا چاہیں اپنی نفسوں کے متعلق تو وہ کر سکتی ہیں. فی میں, انفسہن ان کی نفسوں میں, ان کی نفسوں کے بارے میں, اپنے ان کے خود کے بارے میں, من سے, معروف بھلے طریقے سے, اچھے طریقے سے, فیئر مینر میں, واللہ و اور اللہ, اللہ اور اللہ, اللہ عزیز, عزیز زبردست, اللہ اکبر, there is no, the one word is miss, عزیز, حکیم, حکیم ہے اس کے بعد ورڈ. چلیں ہم دیکھتے ہیں ابھی. واللہ و اور اللہ, اللہ عزیز, عین ز اس کا روٹ ورڈ ہے, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ٹھیک ہے, و اور اللہ, اللہ عزیز زبردست, اور آخر میں ہے حکیم. ٹھیک ہے, حکیم, حکیمن مطلب حکمت والا, کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے, اور عزیز کا روٹ ورڈ ہے عین زا, عزیز مطلب زبردست, غالب, اور حکیم مطلب آل وائز, بہت حکمت والا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ساری چیزوں کی ریزننگ پتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہے ہیں. تو ہم پوری آیت کو ریوائز کرتے ہیں. والذین, اور وہ لوگ جو, یتوفون, یا وہ واؤن سب, توفا وفات پا جائیں, اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں, وہ انتقال کر جائیں, منکم تم میں سے, ویذرون, و اور, یا وہ, وذرا وہ سب چھوڑ جائیں, اونا مطلب سب, و اور, یا وہ واؤن سب, وذرا چھوڑ جائیں, اور وہ سب چھوڑ جائیں, ازواجن بیویاں, وصیتن وہ وصیت کر دیں, لازواجہم ان کی ازواج کے لیے, اپنی بیویوں کے لیے, متاعن سامان, الی
حولی ایک سال کے لیے، ایک سال تک، غیر اخراجن بغیر نکالے، فَإِن پھر اگر خرجنا وہ سب عورتیں نکل جائیں. اب دیکھیں یہاں پر آ گیا نا دونوں الفاظ، اخراج نکالنا، خرج نکلنا. تو جب اخراج فارم میں آئے، خرج ڈائریکٹ آ جائے، نکل جانا خود نکل جانا. اخراج کے فارم میں آئے نکالنا، someone is removing someone، تو اخراج. تو اور خود سے نکل جانا، ٹو لیو خود سے نکل گئے تو خرج. تو خرج وہ نکل جائیں، نہ وہ سب عورتیں خود نکل جائیں. فَإِن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں، فلا پھر نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فی اس میں ما جو، فعلنا وہ سب عورتیں کریں، نہ وہ سب عورتیں فعل کریں، فی انفسہن ان کی نفسوں میں، اپنی نفسوں کے بارے میں، اپنے بارے میں، من معروف بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ، عزیز زبردست ہے، غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. اب یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ دس آیت از منسوخ. ابھی ہم بتاتے ہیں واٹ از منسوخ. دیکھیں، اور وہ لوگ، وہ سب جو وفات پا جائیں تم میں سے، اور وہ سب چھوڑ جائیں بیویاں، وہ وصیت کر جائیں ان کی عورتوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، ایک سال تک متاع، ایک سال تک سامان، بغیر نکالے، بغیر گھر سے نکالے. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں کہ جو وہ کریں، وہ عورتیں کریں اپنی نفسوں کے بارے میں، اپنے بارے میں، بھلے طریقے سے، اور اللہ تو زبردست حکمت والا ہے. اب یہ آیت منسوخ ہے. منسوخ کس کو کہا جاتا ہے؟ ایبروگیٹڈ. جو چیز جس کا حکم منسوخ کر دیا گیا، یعنی کہ اس حکم کو روک دیا گیا، اب یہ حکم نہیں چلے گا، دوسرا حکم چلے گا. کیوں دوسرا حکم چلے گا؟ یہ دیکھیں کس وقت کی بات ہو رہی ہے. اگر شوہر وفات پا جاتا ہے تو ہم نے کیا پڑھا تھا ابھی کچھ دن پہلے، کہ وہ عورتیں عدت گزاریں. کتنے دن؟ 4 اشہر و اربع یعنی 4 اشہر مہینے، و اور عشرن 10، 4 مہینے 10 دن. وفات ہونے کی عدت جو ہے 4 مہینہ 10 دن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آیت اس آیت سے پہلے نازل ہوئی، حالانکہ ترتیب الگ ہے. پہلے اس چیز کو بتا دیا گیا، وہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے. مطلب یہ ایبروگیٹڈ ہے، اور یہ وہ ایبروگیٹر ہے، مطلب اس نے اس آیت کو منسوخ کر دیا اور وہ ناسخ ہو گئی. منسوخ کسے کہا جاتا ہے؟ جس کا حکم ختم کر دیا جائے اور پھر اس کے اوپر دوسرا حکم لے آیا جائے. جیسے کہ ہم نے انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے، جس طرح اللہ رب العزت نے شراب کے احکام کے متعلق کہا تھا، وہ آیت گزر چکی ہے کیا، شراب والی جو تھی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں منافع نہیں ہے، اس کے اندر لوگوں کے لیے فائدہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ وہ آیت منسوخ، پھر دوسری، پھر اس کے ایسا ہوتا ہے نا کہ اسکول میں ایک نیا رول بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اپلائی کرتے ہیں. پھر اچانک سے ہوتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ سلیبس نہیں پڑھایا جائے گا، نیکسٹ ایئر سے نیو سلیبس پڑھایا جائے گا. تو اولڈ سلیبس کو اب ہم رد کر دیتے ہیں. تو وہ جو رد کرنا ہے اس کو کہا جاتا ہے منسوخ کر دینا. تو یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. مطلب اس کا حکم اب ایبروگیٹڈ ہے، یہ نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں کہا جا رہا ہے جب شوہر وفات پا جائیں تو ایک سال تک بیویاں ان کے گھر میں رہیں گی، اور ان کو نان نفقہ، کھانا پینا سب کچھ دیا جائے گا. وہ ایک سال تک وہیں پر رہیں گی. ٹھیک ہے. اب تک چونکہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، عدت کا حکم نہیں آیا تھا 4 مہینے 10 دن کا. تو تب تک کیا حکم تھا کہ اگر شوہر وفات پا جائیں گے تو ایک سال تک بیویاں گھر میں رہیں گی اور ان کو کھانا پینا سب کچھ دیا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اور دوسری کیا بات تھی یہاں پر، اور بھی ایک اور چیز، وصیت کر جائیں. ٹھیک ہے. وصیت دوسری، اس کو ایک سال تک رکنا ہے. دوسری بات وصیت. یہ دونوں چیزوں کے متعلق آیت آ چکی. ایک سال والی آیت کو ایبروگیٹ کر دیا کس آیت نے؟ وہ جو 4 مہینے 10 دن والی آیت تھی، اس سے یہ آیت منسوخ ہو گئی. اب وصیت والی آیت کس سے منسوخ ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں
عورتوں کے جو بھی حقوق ہیں، یعنی ان کے جو بھی رائٹس ہیں، ان کے جو بھی حقوق ہیں ریگارڈنگ وصیت، ریگارڈنگ انہیریٹنس، کہ وہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد کتنا حصہ پائیں گی، اگر اولاد ہے تو کتنا پائیں گی، والدین ہے تو کتنا پائیں گی، سارا کچھ بہت بریف میں مینشن کر دیا ہے کہ کس عورت کو کتنا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو وہ چیز چونکہ وصیت والی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود مینشن کر دیا سارے حصے کو کہ کتنا شیئرز کس عورت کو کتنا ملے گا. دوسری چیز یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بھی مینشن کر دیا کہ اب جو عورتیں جن کے شوہر وفات پا جائیں گے وہ عدت گزاریں گی 4 مہینے 10 دن، تو یہ آیت منسوخ ہو گئی. دس از ایبروگیٹڈ. اور ایبروگیٹر کون ہے، کس نے ایبروگیٹ کیا ہے؟ دا فرسٹ آیا جو کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، اپنے آپ کو اس میں، ٹھیک ہے، گھروں میں روکے رکھیں. اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ 1 سال تک گھروں میں رہنا ہے شوہروں کے وفات کے بعد، اور ان کو کھانا پینا نان نفقہ سب کچھ دیا جائے گا. تو اب یہ آیت نہیں مطلب اپلائی ہوگی، بلکہ وہ آیت اپلائی ہوگی. اب یہاں پر آگے کیا کہا، فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر وہ خود سے نکل جائیں، اگر وہ نہیں رکنا چاہتے آپ کے گھر میں 1 سال، تو یہ پچھلی اس کے متعلق ہے. تو آیت کو خیر ہم نے پڑھنا تو لازمی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے قرآن میں. تو یہاں پر فرمایا کہ اگر وہ خود سے نکل جانا چاہیں، تمہارے گھروں میں نہ ٹھہرنا چاہیں، وہ اپنے مائکے جانا چاہتی ہے، تو اگر وہ بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اگر اپنے میٹرنل ہوم کو جانا چاہتی ہے، تو پھر اس میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے. وہ خود سے جانا چاہتی ہے تو پھر تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تم نے تو وصیت کر دی تھی کہ 1 سال تک رہیں، کھانا پینا سب کچھ ہوگا ان کا، کپڑا پہننا، نان نفقہ سب کچھ، کسوت ہننا، ان سب کے، ان کے کپڑے وغیرہ کا سب خرچ جو ہے 1 سال تک سسرال میں اٹھایا جائے گا. لیکن اگر وہ نکل کر جانا چاہتی ہیں شوہر کے وفات کے بعد اپنے گھروں کو، تو پھر اس میں تم پر کوئی بلیم نہیں ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل کیے ہیں وہ بندے کی جو بھلائی ہے اس کے لیے دیکھتے ہوئے نازل کیے ہیں. ٹھیک ہے، حکیم کسے کہا جاتا ہے؟ آل وائز. مطلب اللہ رب العزت کا جو وزڈم ہے اس تک ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ نے کسی چیز کو کیوں حلال کیا، کیوں حرام کیا، کیوں 1 سال کی مدت رکھی، کیوں 4 مہینے 10 دن کی مدت رکھی. تو یہ سارا کچھ جو ہے ایک حکمت بیسڈ ہے، یعنی ایک ریزننگ پر بیسڈ ہے، مصلحت پر بیسڈ ہے. اور اسی مصلحت، اسی ریزننگ کو کہا جاتا ہے حکمت. اور اللہ رب العزت حکیم ہے، یعنی کہ وہ اپنی حکمت سے ان تمام آیتوں کو کمانڈ، یہ جو بھی احکامات ہیں ہم پر کیا کرتے ہیں، لازم کرتے ہیں. تو جو بھی چیزیں ہمیں بری، کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وائی می، وائی دس، وائی دیٹ، وائی، یہ وائی جو ہم کرتے ہیں نا، تو یہ وائی کی جو ریزننگ ہے وہ اللہ کے پاس ہوتی ہے، اور وہ ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جانتے ہیں. اسی لیے وہ کسی چیز کو کسی چیز کو ہم سے روک دیتے ہیں، کسی چیز کو ہم پر حلال کر دیتے ہیں، کسی چیز کو ہم پر حرام کر دیتے ہیں. یہ حلال حرام، کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز کو اپروچ کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی حکمت سے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو آیت نازل کی ہے یہ منسوخ ہو چکی، لیکن پڑھنا ہے ہمیں انشاءاللہ. اور وہ لوگ جو وہ سب وفات پا جائیں تم میں سے، اور وہ سب چھوڑ جائیں بیویاں، وصیت کر جائیں ان بیویوں کے لیے. کون وصیت کر جائیں؟ یہی جو مرنے والے ہیں، مرنے سے پہلے وصیت کر جائیں. اب دیکھیں وصیت کرنا، اب ہم وصیت مطلب وصیت ہمارے لیے اب شیئر ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز اللہ رب العزت نے آلریڈی سارے شیئرز مینشن کر دیے سورہ نساء میں. بیوی کو کتنا ملے گا، ماں کو کیا ملے گا، بہن کو کیا ملے گا، اگر والدین نہیں ہے تو بہن، پھر وہ سب پکچر میں آ جاتے ہیں. پھر اولادوں کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، بیٹے کو کیا ملے گا، ساری چیز کلالہ والا انشاءاللہ سب ہم پڑھیں گے. اللہ رب العزت اگر ہمیں اس وقت تک استقامت دے تو ہم ساری چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے. اور وصیت کر جائیں ان کی بیویوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، متاعن سامان، الی حولی 1 سال تک کے سامان کے لیے، بغیر گھروں سے نکالے. گھر از ناٹ مینشن بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ کہ نکالنا کہاں سے، گھروں کی بات ہو رہی ہوگی.
بغیر نکالے. پھر اگر وہ خود نکل جائیں، وہ سب عورتیں خود نکل جائیں، اب آپ کہیں گے خود کہاں سے آ گیا؟ خود اس لیے آ گیا کیونکہ خرجہ ہے، اور اخراج مطلب نکالنا، تو کوئی اور نکالے گا، ہے نا؟ مطلب اس کے گھر والے، جو شوہر ہے، اس کے گھر والے، اس کے ساس سسر، اس کے بھائی بہن، کوئی بھی نکال سکتا ہے نا، نند وغیرہ ہیں. تو یہاں پر اخراج مطلب نکالنا، تو یہاں پر اللہ نے مینشن کر دیا بغیر نکالے. یہاں پر کہا جا رہا خرج نہ، وہ خود نکل جائیں وہ عورتیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں کہ جو وہ کریں، وہ عورتیں کریں ان کی نفسوں کے بارے میں، اپنے خود کے بارے میں، من معروفن بھلے طریقے سے، اور اللہ تو زبردست حکمت والا ہے. نیکسٹ آیت کی طرف ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 241، آیت نمبر 241. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، و اور، لیے، و حرف جر ہے، سوری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آج حرف جر زبان پر ہی جاری ہو گیا. واو حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. لی حرف جر ہے، ٹھیک ہے. لی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. لی کا مطلب ہوگا فور، لیے. و اور، لیے. المطلقاتی، مطلقاتی، تو دیکھیں توئیں لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا آتن یا آتن، آتن یا آتن، یا سنگل بھی ہو سکتا ہے. یو کین ٹیک آتو اور آتی. اللہ اکبر. آتو یا آتی، اس طرح سے جب بھی دکھائی دے اس کا مطلب یہ فیمیل پلورل ہے. فیمیل پلورل یعنی کہ جمع مؤنث ہیں. تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ میم کا مطلب ہوگا والی. مطلقاتی طلاق والی، اور طلاق والی ایک ہو گیا، اور آتی لگانے سے طلاق والیاں یعنی طلاق شدہ عورتیں جن کا ڈیورس ہو چکا ہے، جو طلاق یافتہ ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. تو سمجھ رہے ہیں آپ ہم نے کس طرح سے اس کو بریک کیا. لی حرف جر ہے، پریپوزیشن لی یعنی لیے. الخاص کے لیے لگتا ہے. اب آپ کہیں گے ال تو دکھائی نہیں دے رہا، ال کا جو الف ہے وہ غائب ہو گیا ہے، بیکاز اٹ از ویک. وہ وہاں پر جو ہے ال کا الف غائب ہو گیا، تو اسی لیے وہ مل کے لل بن گیا ہے، لل، ٹھیک ہے. لی، لیے، الخاص کے لیے ہو جاتا ہے. مطلقات، طلقہ طلاق، میم والی، طلاق والی. اور آتو لگنے سے، آتو یا آتین لگنے سے طلاق والیاں پلورل ہو گیا، ٹھیک ہے. اور طلاق یافتہ عورتیں طلاق والیوں کے لیے، طلاق شدہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ متاعن. متاعن میم تا عین، روٹ ورڈ ہے متا، سامان ہے. ابھی وہی آیا تھا متاعن، اب اس فارم میں آ رہا ہے متاعن میں، لیکن آپ دیکھیں گے روٹ لیٹر بالکل موجود ہے، میم تا عین، سیم روٹ لیٹر وہاں بھی تھے، کوئی ڈراپ نہیں ہوا، یہاں بھی ہے مکمل میم تا عین، کیونکہ یہ ویک نہیں ہے. ویک ڈراپ ہو جاتے ہیں، یہ اسٹرانگ والے ڈراپ نہیں ہوا کرتے. متاعن سامان ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقن، قاف قاف روٹ ورڈ ہے، حقن لازم ہے، حق ہے، یعنی کہ اٹ از اے ڈیوٹی، دے آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ڈو دس. حقن، قاف قاف اس کا روٹ ورڈ ہے حقن، حق ہے، لازم ہے. علی حرف جر ہے، پریپوزیشن علی یعنی پر، آن، اپون. المتقین، متقین روٹ ورڈ ہے واو قاف یا، واو قاف یا. متقی کہا جائے گا تقوی والا، اور اینا لگنے سے ہو جائے گا تقوی والے. تو اونا اور اینا میل پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اونا اور اینا جمع مذکر، پلورل میل. اور میم یہاں پر دونوں جگہ پر ہم نے ترجمہ کیا والے کا. تو بہت ساری جگہ پر ایسا ہوگا میم کا ترجمہ والا یا والی ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں مؤمن ایمان والا، مفسد فساد کرنے والا، مسلم اسلام قبول کرنے والا، ہے نا. تو اسی طرح سے اگر ہم مشرک شرک کرنے والا، اور بہت سارے ہم ایسے ورڈز بنا سکتے ہیں، مفلح فلاح پانے والا، اور مشرک مفسد. تو سمجھ رہے ہیں آپ. تو میم کا مطلب ہے والا، اور واو قاف یا وقع یعنی کہ
بچنے والا یعنی کہ پرہیزگار، پرہیز کرنے والا، اور اینا لگنے سے والے بن جائے گا کیونکہ اینا پلورل کر دیتا ہے کسی بھی ورڈ کو. اور متعلقہ متعلقات کے لیے یعنی طلاق شدہ عورتوں کے لیے سامان ہے بالمعروف بھلے طریقے سے، حقاً لازمی ہے علی المتقین پرہیزگاروں پر. اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ متاع ہے، سامان ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، دستور کے مطابق. حقاً علی المتقین یہ لازم ہے، یہ لازمی کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، فرض کر دیا ہے ایمان والوں پرہیزگاروں پر. پرہیزگار یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والوں پر. اب یہ جو حکم ہے یہ حکم عام ہے، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے ہم یہ اس کی بات ہو رہی ہے 1 سال والی، کیونکہ وہ 4 مہینے 10 دن بھی رہے گی تو وہ جو شوہر کے گھر میں تو اس کو متاع دینا پڑے گا. اس کے مطلب وہ تو خیر مر چکا، وفات پا چکا، اس کے گھر والوں کو اس کو متاع دینا پڑے گا. اگر وہ عدت طلاق گزار رہی ہے تو طلاق کی عدت میں بھی اس کو متاع دینا پڑے گا. تو یہاں پر متعلقہ کی بات ہو رہی ہے نا، وفات شدہ کی نہیں. تو متعلقہ عورتیں بھی اگر گھروں میں رہ رہی ہیں جب تک کہ عدت کا وقت گزار رہی ہیں تو ان کو متاع کچھ نہ کچھ دینا ہے. کچھ نہ کچھ ان دا سینس کہ گھروں ہی میں رہیں گی وہ. اسی سے پتا چلتا ہے کہ جب طلاق ہو جاتا ہے تو پھر ایسے عدت جو ہوتی ہے شوہر ہی کے گھر میں گزارنی چاہیے، اپنے گھر نہیں بیٹھ جانا چاہیے جا کر. ٹھیک ہے، یہ حکم عام ہے اور ہر متعلقہ عورت کو شامل ہے چاہے وہ کیسی بھی ہو. ٹھیک ہے، اس میں تفریق کے وقت جس حسن سلوک کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے اس کے بے شمار معاشی فائدے ہیں. کاش مسلمان اس کو نہایت اہم نصیحت سمجھ کر وہ کرتے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ہمارا دین بتایا ہے کہ جب طلاق بھی ہو تو حسن سلوک لازمی ہے. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حقاً یہ لازمی ہے تم پر کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ لازمی ہے تم پر کہ کچھ نہ کچھ انہیں دو، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح سے ان کو مطلب ان کو یہ احساس، کچھ نہ کچھ تو ان کے اندر سے وہ جو ایک ٹراما ہے، وہ جو ایک ایموشنل وہ تکلیف ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو زائل ہو جائے. اگر ایسا ہوگا کہ تم ان کے ساتھ جھڑک رہے ہو، ان کے ساتھ رویہ بھی خراب کر لیا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دو چیز کا، ایک تو طلاق کا تھا ہی صدمہ اور پھر اس چیز کا اور ایک اور صدمہ ہو جائے گا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کر دیا کرو. یہ حق ہے متقیوں پر، یہ لازمی ہے متقیوں پر. ٹھیک ہے، تو یہ کامن ہے، یہ جنرل آیت ہے اور سبھی طلاق شدہ عورتیں اس میں شامل ہیں. اور متعلقہ عورتیں طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع سامان ہے بھلے طریقے سے، لازمی ہے متقیوں پر. لاسٹ آیت، آیت نمبر 242، 242. کذالکا، کذالکا دس وے، اسی طرح، 10. ٹھیک ہے، کذالکا اسی طرح، یبینو، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، بین با یا نون، اس کا روٹ ورڈ ہے با یا نون. بین بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، کلیئر کرتا ہے، کھول کر بتاتا ہے. کون بتا رہا ہے؟ اللہ، اللہ. اسی طرح وہ واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، روشن کر دیتا ہے، اللہ، اللہ. لکم، لا لیے، کم تمہارے، لا حرف جر ہے پریپوزیشن لا یعنی لیے، فور، کم اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، کم یعنی تم سب کے لیے، تمہارے لیے. اسی طرح وہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، آیاتی ہی، اس کی آیتوں کو. آیات از دا پلورل آف آیت. آیت مطلب ایک آیت، آیات مطلب پلورل آیات. آیت کا آیت کی جمع ہے. ٹھیک ہے، جیسے جنت جنات، اسی طرح آیت آیات، آیتن آیتن، اور یہاں پر آ رہا ہے آیاتن. ٹھیک ہے، اب یہ آیاتن کو لکھنے کا نیو طریقہ کیا ہے؟ اس طرح سے، اس کے اوپر اسٹینڈنگ فتحہ کھڑی زبر لگا دیتے ہیں. اب آپ نیو جو مصحف دیکھیں گے اس کے اندر بہت جگہ پر یہ الف کو اسکپ کر دیا گیا ہے اور چھوٹا سا الف اوپر لکھ دیا جاتا ہے. چھوٹا سا الف مطلب کھڑی زبر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں
اور یہ پچھلی کتابوں میں اس طرح سے لکھا جاتا تھا، آیتن اور آیاتن، آیتن ایک آیت، آیات آیتیں۔ اسی طرح یبینو وہ بیان کرتا ہے، وہ واضح کرتا ہے، اللہ وہ یعنی اللہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی اس کی آیتوں کو، اپنی آیتوں کو، لعلہ ہی جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، ہی از دا سنگولر آف ہم یعنی دے آل وہ سب، اور ہی یعنی وہ ایک، ٹھیک ہے، ہی ہز ہز سائنس ہز ورسز، آیاتی ہی اس کی آیتوں کو، لعلہ شاید کے، perhaps میں بھی، لعلہ شاید کے، تم سب، لعلہ حرف نصب ہے یعنی ایکوزیٹو ناؤن ہے، ایکوزیٹو پارٹیکل ہے، سوری، لعلہ شاید کے، تم سب، تاکہ تم سب، شاید کہ تم سب، تعقلون، اب یہاں پر یتان کا تا ہے، ٹھیک ہے، تا کا مطلب ہو جائے گا تم، اور اونا پلورل کے لیے آ گیا، اونا یعنی سب، با کے بیچ میں رہ جاتا ہے روٹ ورڈ، عین قاف لام، عقل، تم سب عقل رکھتے، تو کیا تاکہ تم سب عقل کا استعمال کرو، تم سب اپنی عقلوں کو کھول لو، اپنی عقلوں کا استعمال کرو۔ اسی طرح وہ بیان کرتا ہے اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، اس کی آیتیں، تاکہ تم سب عقل کا استعمال کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھو ہم نے اپنی آیتیں کس طرح سے بیان کی، ہر چیز کو ان ویری مچ ڈیٹیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص کر معاشرات، معاملات کی جو بات ہے اللہ نے بہت ڈیٹیل میں بیان کی، اور وہ مطلب اتنا تو اللہ نے نماز اور زکوٰۃ اس کے بھی احکامات کو اتنا ڈیٹیل میں بیان نہیں کیا جتنا معاشرات اور معاملات کے معاملے کو کیا کیا ہے، ڈیٹیل میں بیان کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مستحکم معاشرہ جب ہوتا ہے، یعنی ایک جو فیملی یونٹ جو ہوتی ہے وہ اگر بیلنس ہوگی تو پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی بیلنس ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ایمفیسس دیا ہے، اتنی تاکید کے ساتھ، اتنے زور کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تاکہ کوئی بھی لیکونا، کوئی بھی وہ نہیں رہ جائے اس کے اندر خلا، کہ ہم لوگ کلیم کرنے لگے کہ یہ چیز تو بتائی نہیں گئی قرآن میں، یہ اس کے بارے میں تو کوئی احکامات نہیں ہے۔ ساری چیزوں کو اتنا ڈیٹیل میں آپ دیکھیں گے، نماز اور زکوٰۃ کی بات آتی ہے کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنرلی کیا ہوتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دیر از نو الیبوریشن، نماز پڑھو، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، پھر قیام کرو، پھر قعدہ کرو، پھر اس کے بعد جلسہ، پھر اس کے بعد تم نے سلام پھیرنا ہے، تکبیر کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، دیر از نو ڈیٹیلنگ۔ لیکن جب معاشرات کی بات آتی ہے، معاملات کی بات آ رہی ہے، تو اللہ بڑی ہی ڈیٹیل میں ساری باتیں بیان کرتے ہیں، تاکہ سوسائٹی جو ہے، ایک جو معاشرہ ہے وہ مستحکم ہو۔ اور وہ معاشرہ مستحکم کب بنے گا، جب ایک فیملی یونٹ، جب ایک گھر، ایک خاندان بہتر ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ گہرائی سے، ڈیپ میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، کھول کھول کر وہ بیان کرتا ہے، تاکہ تم اپنی عقلوں کا استعمال کرو، تاکہ تم اپنی عقل کو کھول کر دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں، اور کس طرح سے تم نے یہ تمام چیزوں کو ڈیل کرنا ہے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا کچھ دیا ہوا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دا رائٹ اپروچ، کہ کس طرح سے طلاق لینی ہے، کس طرح سے نکاح کرنا ہے، کس طرح سے اگر آپس میں انبن ہو جاتی ہے، کچھ تنازع ہو جاتا ہے، تو ہاؤ ٹو ریزالو دیز ڈسپیوٹس، وہ بھی ہمیں نہیں خبر، کہ ہم نے کبھی قرآن کا استعمال ہی نہیں کیا، ایکچولی قرآن کو پڑھا ہی نہیں، نہ اپنی عقلوں کا استعمال کیا۔ تو عقلوں کا استعمال کب ہوگا، جب ہم قرآن پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ذرا ہم نے تمہیں شعور دیا ہے، دوسری مخلوقات کو جو چیز نہیں دی ہم نے وہ تمہیں دیا، دوسری مخلوقات کو بھی ہم نے دماغ دیا ہے، لیکن وہ عقل، وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نمایاں چیز دی ہے، عقل، شعور، وہ دوسری مخلوقات کو تو نہیں دیا۔ اگر ہم اسی دماغ کو بند کر کے بیٹھے رہیں تو پھر ہم میں اور دوسری مخلوقات میں کیا فرق ہے، کہ تمہیں دماغ دیا، تمہیں شعور دیا، تو تم استعمال نہیں کرتے شعور کا، اپنی عقلوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی عقلوں کا استعمال کرو، ذرا غور کرو، اپنے دماغ کو کھولو،
تمہارے سلکائے غائرائے جو ہے ذرا کھولیں گے، اس کی ماس پیشیاں جب دماغ کی، جب جا کے کچھ نہ کچھ تمہیں سمجھ آئے گا، اس کو کھولو گے تبھی تم کیا سمجھ سکو گے، اللہ کی حکمتوں کو جان سکو گے کہ کیوں اللہ ایسے احکامات کو اتنی واضح طور پر بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارے لیے بھی کیا نصیحت ہے کہ ہم غور و فکر کریں. یہاں پر عقل کا استعمال کرنے کے لیے کہا گیا. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی عقلوں کا استعمال کر کے دین تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے غور و فکر کیا. انہوں نے جانا، ان کو اللہ ہر کسی کو اس دین اسلام پالنے میں نہیں دے دیتا ہے. ہر کسی کو کریڈل میں وہ چیز نہیں مل جاتی، ایمان، بلیف، فیتھ ہر کسی کو نہیں ملتا. لیکن کچھ لوگ ایمان پر آ جاتے ہیں 40 سال میں، 30 سال میں، 20 سال میں. کیسے آتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، آفاق اور انفس میں، دنیا میں غور کرتے ہیں، اپنے نیچر میں غور کرتے ہیں، اپنی ذات میں غور کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کی آیتوں میں غور کرتے ہیں. تو جب یہ ساری چیزوں میں غور کرتے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ انہیں ہدایت دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور تو ہمیں تو صرف کیا کرنا ہے؟ قرآن دیا ہوا ہے اللہ نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنتیں بتا دی ہوئی ہیں. بس ہم اپنی عقلوں کا استعمال کریں، اس کو کھولیں اور قرآن کو سمجھنے میں اس کا زیادہ استعمال کریں. کہ ہماری عقلیں کچھ اور چیزوں میں زیادہ استعمال ہو رہی ہیں نا، سوشل میڈیا پر زیادہ استعمال ہو رہی ہیں. تو آج ہم نے ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، تاکہ ہم اس چیز کو کیا کر سکیں؟ عام کر سکیں. ہمیں پتہ ہی نہیں طریقے کیا ہیں، نہ نکاح کا طریقہ پتا، نہ طلاق کے طریقے پتہ ہیں، نہ فیملی مینٹیننس پتہ ہے، ہم نے کس طرح سے رہنا ہے، کیا کیا معاملات ہیں ہمارے اندر، کیا چیزیں ہیں جس کو ہم رہ کر ایک مستحکم معاشرہ بنا سکتے ہیں. وی ڈونٹ نو اینی تھنگ بیکاز وی آر ناٹ ایکچولی وی آر ناٹ اسٹک ٹو دس قرآن، رائٹ. تو ہم نے دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لی ہوئی ہیں، اس پر ساری عقل کھپا دی ہے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، اس کو ہی ہم نہیں پڑھتے، اس کو ہی ہم نہیں سمجھتے. تو غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن کی ہر آیت میں غور و فکر کریں، اپنے عقل کو استعمال کریں، اور تفکر اور تدبر کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے معنی کی، اس کی عجائبات کی، اس کے اعجاز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سمجھ ہمیں عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. چلے ہم ریوائز کر لیتے ہیں جلدی سے مکمل رکوع کو انشاءاللہ. ہاں جی، رکوع نمبر رکوع نمبر ہے 31، آیت نمبر 236 سے. تو ہم انشاءاللہ جلدی سے ریوائز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح، آیت نمبر 236، 236. نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، اگر تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو، ما لم جو نہیں، جس کو نہیں تم سب نے چھوا ہے، ہننا ان کو، یا نہیں تم نے فرض کیا ہے، تم سب نے فرض کیا ہے، طے کیا ہے ان کے لیے فریضہ یعنی مہر. نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو یعنی بیویوں کو، جس کو نہیں تم نے مس کیا، چھوا ہے ان کو، یا نہیں تم نے فرض کیا ہے، طے کیا ہے ان کے لیے فریضہ مہر. اور تم سب متا کچھ نہ کچھ سامان دے دو ہننا ان کو. دیکھیں متع ہننا، میم تا عین. اور تم سب کچھ نہ کچھ متا دے دو، سامان دے دو ان کو، علی موسن امیر مالدار پر، اس کی مقدرت کے، اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہے، اور غریب اور نادار پر اس کی قدرت، اس کی مقدرت، اس کی حیثیت کے مطابق ہے. کچھ نہ کچھ سامان دینا بھلے طریقے سے، لازم ہے، حق ہے، لازم ہے محسنین پر، احسان کرنے والوں پر، نیکوکاروں پر. آیت 237، 236. اور اگر تم سب طلاق دے دو ہننا ان عورتوں کو، اس سے پہلے کہ تم سب نے چھوا ہو ان کو، یعنی ان کو چھونے سے پہلے تم طلاق دو، اور بے شک تم نے فرض کر دیا ہو، طے کر دیا ہو ان کے لیے فریضہ یعنی مہر، تو نصف آدھا دے دو جو بھی تم نے طے کیا ہے مہر، سوائے یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، درگزر کر دیں، یا وہ سب لوگ معاف کر دیں
وہ شخص وہ سب لوگ معاف کر دیں جس کے اس کے ہاتھ میں نکاح نکاح کی گرا ہے، یا تو شوہر یا پھر ولی، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے وہ کیا کر دے، درگزر کر دے، معاف کر دے۔ اور یہ کہ تم درگزر ہی کر دو، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور نہیں تم سب بھول جاؤ فضل کو تمہارے درمیان آپس میں، بے شک اللہ اس سے جو تم سب عمل کر رہے ہو بصیر، اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 238، 238، حافظو، حفاظت کرو نمازوں کی، نماز فلا، نماز، نمازوں کی حفاظت کرو تم سب، اور خصوصاً کون سی، نماز وسطی، درمیانی نماز کی، اثر کی نماز کی، اور تم سب کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر، قانت فرما بردار بن کر۔ آیت نمبر 239، 239، پھر اگر تم خوف میں ہو تو رجالن، پیدل، پیادہ، یا رکبانن، سواری ہی پر نماز پڑھ لو۔ پھر جب تم امن و امان میں آ جاؤ تو تم سب یاد کرو اللہ کو، یا نمازیں پڑھو، یا چھوٹے ہوئے جو ذکر ہیں ان کو، چھوٹی ہوئی نماز، یا جو نماز جو سوری جو تم نے نماز اب امن کے ماحول میں تم نے پراپر وے میں نماز پڑھنی ہے جیسے سکھائی گئی ہے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو رجالن، پیدل ہی یا پھر سواری ہی پر نماز پڑھ لو۔ پھر جب تم امن و امان میں آ جاؤ، پیس مطلب تم امن میں آ جاؤ، تو تم سب یاد کرو اللہ کو جس طرح سے تم کو سکھایا اللہ نے، نہیں تم سب جو جانتے تھے، تم سب علم نہیں رکھتے تھے جس کا وہ تمہیں سکھایا۔ آیت نمبر 240، 240، اور وہ لوگ وہ سب جو وفات پا جائیں، مر جائیں، انتقال کر جائیں تم میں سے، اور وہ سب چھوڑ جائیں بیویاں، وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے سامان زندگی 1 سال تک، بغیر نکالے، بغیر گھر سے نکالے۔ پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں ان گھروں سے تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں کہ جو وہ سب کریں اپنے نفسوں میں، یعنی وہ خود سے نکل جائیں، دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو تم پر کوئی حرج نہیں، اس معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، اور اللہ تو زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 241، 241، اور متعلقہ طلاق شدہ عورتوں کے لیے سامان زندگی ہے بھلے طریقے سے، لازمی ہے متقیوں پر۔ آیت 242، اسی طرح بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے وہ اپنی آیتوں، اس کی آیتیں، تاکہ تم سب عقل کا استعمال کرو، عقل والے ہو جاؤ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی تفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ، والمعرفة بمعانیہ، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 31 بھی مکمل ہوا۔ جزاکم اللہ خیرا۔